السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان وفضان مرشد عبد حد شیعوں سے سوالات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی کرتے ہیں۔ جی بات تو میں نے بہت بڑی کر دی، لیکن اس کی میں آگے دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کیسے ہیں؟ مثلا تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ ماتم حرام ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے ان کے کہنے کی۔ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ یہ غلط ہے، گھر پہ بیٹھو، عبادت کرو، تسبیح کرو، قرآن پاک پڑھو، ان کو بخشواؤ۔ اچھا مولا علی، وہ تو مولا نہیں کہتے، میں کہتا ہوں جی یہ تم سبیل کیوں لگاتے ہو؟ مولا علی اصغر کی سبیل کیوں لگاتے ہو؟ یہ نہیں صحیح، یہ ٹھیک نہیں۔ اپنے گھر والوں کو کہتے ہو پینے نہیں ہے، جلوس میں نہیں جانا، مجالس میں نہیں جانا، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، تم روتے رہتے ہو، تمہیں بد دعا ہے بی بی پاک کی، تم روتے رہتے ہو، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنا حرام ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، تم زندہ کا ماتم کرتے ہو، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا، یہ تم غلط ہو، تم کافر ہو، تم جانوں پہ ظلم کرتے ہو۔ اچھا یہ ساری باتیں یہ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنا کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں سناتا ہوں اس کی وجہ۔ مثال کے طور پہ، میرا ویسے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا جو مشن، میرا جو لیڈر ہے وہ مولا امام زمانہ ہے، میرا کوئی لیڈر نہیں ہے، تو لہٰذا میں بات بھی انہیں کی کرتا ہوں، لیکن یہ دنیاوی مثال جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نون لیگ کا کوئی بھی دھرنا، جلوس پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگے گا اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہو، کیونکہ اگر کسی کی بھی دور حکومت ہو، اس میں جو عوام دھرنا دیتی ہے، جلوس نکالتی ہے، تو وہ حکومت کے خلاف ہوتا ہے، حکومت کو اس کا نقصان ہوتا ہے، لہذا وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے سارے کام نجائز ہیں نون لیگ کی حکومت ہو تو، کیونکہ اس کا نون لیگ کی حکومت کو خطرہ ہوگا، سارے کام نجائز ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دھرنا ہوتا ہی، احتجاج ہوتا ہی وقت کی حکومت کے خلاف ہے۔ اچھا ویسے تحریک لبیک یا رسول اللہ، ان کا بھی تو دھرنا تھا، جلوس تھا نا ان کا بھی، تو وہ خلاف ہو گیا نا حکومت کے، گرفتاریاں ہوئیں، تو ان سے پوچھا جائے لبیک والوں سے کیا تم غلط تھے؟ وہ کہے گا غلط نہیں تھے ہاں، لیکن حکومت کے خلاف تھا، اس لیے حکومت نے بند کروایا۔ سو کلیہ ذہن میں آیا، جو چیز جس کے خلاف ہوگی وہ کہے گی، حکومت بھی کہے گی تم ملک کا جو امیج خراب کر رہے ہو، تم اچھا نہیں کر رہے، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے اس کو جیل کے اندر کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہی چیز ہے، یہ ماتم سے کیوں روکتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ جب ماتم کرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، وہ جب ماتم کریں گے نا، غیر مذہب بھی پوچھیں گے، یا وہ مسلمان جن کو پتہ نہیں کسی چیز کا، بچے ہیں ابھی علمی طور پہ، وہ کہیں گے یہ کیوں کرتے ہو ماتم؟ آخر ان کو جواب ملے گا کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ جب جلوس نکالیں گے پتہ چلے گا جلوس، یہ احتجاج کس چیز کا ہے، تو کچھ بات تو سامنے آئے گی نا۔ یہ تم سبیل کیوں لگاتے ہو؟ تو پتہ چلے گا یہ وہ مسلمان لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو آل کو شہید کیا، ذبح کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، یہی وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ساری چیز ننگی ہوگی ان کی، تو یہ جو مسلمان برائے نام کے مسلمان ہیں وہ ننگے ہوں گے، غیر مذہب کے سامنے بھی ننگے ہوں گے، اور عام مسلمانوں کے سامنے بھی ننگے ہوں گے جن کو نہیں پتہ، تو ان کی امیج خراب ہوگی، اور یہ اس وقت کا حکومت میں ہے، تو اس وجہ سے یہ تمہیں روکتے ہیں۔ ان کو لینا دینا کوئی نہیں ماتم سے، جلوس سے۔ اتنے لوگ مہنگائی کے خلاف دھرنے دیتے ہیں، اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں، کسی علماء نے فتویٰ نہیں دیا یہ کافر ہو گئے، یہ جاہل ہو گئے، نہیں، لیکن جو مولا حسین کی خاطر جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، صرف انہی پہ یہ فتوے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو خطرہ ہے، پتہ چلے گا ان کے بڑے نکلیں گے آل رسول کے دشمن۔ اور ایک اور بھی حقیقت ہے، جب جلوس کرو گے، ماتم کرو گے، سبیل لگاؤ گے، غیر مذہب بھی پوچھیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا، پتہ چلے گا مسلمانوں نے اپنے ہی پیارے نبی کا گھرانہ ذبح کیا۔ مولا علی اصغر کی سبیل بتائے گی کہ 6 ماہ کا بچہ بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا، جی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا۔ ہر سال جلوس اس لیے نکلتا ہے کہ ابھی تک قاتل حکومت میں ہے، انصاف نہیں ہوا۔ وہی قاتل گروپ جو ہے وہ روکتا ہے کہ ان جلوس سے روکتا ہے کہ بند کرو، ماتم کو بند کرو، سبیل کو بند کرو، اس سے مسلمانوں کی عزت خراب ہوتی ہے، مسلمانوں کے سٹیٹس خراب ہوتا ہے دوسروں کی نظر میں، یہ بند کرو، یہ اسلام میں نہیں ہے، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ وہ سارا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کو نقصان ہے، کیونکہ وہ حکومت میں ہیں، ان کو نقصان ہے۔ اب بات آ گئی حکومت میں کیسے، تو بھائی ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے، اکثریت آج بھی انہی کی ہے، وہ حکومت میں، تو وہ تو آپ کو روکیں گے۔ اگر آج مسلمانوں کو کوئی دہشت گرد کہا جاتا ہے تو شیعوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کو کوئی عزت نہیں ملتی غیر مذہب کے ہاں،
غیر مسلم کے ہاں، تو وہ شیعوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی جان گیا ہے کہ یہی وہ مسلمان ہیں جن کا کلمہ پڑھتے تھے، جن پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، انہی کے قاتل ہیں اور ان کے قاتلوں کے طرفدار بھی ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا یہ انصاف پسند قوم نہیں ہے، یہ مسلمان قوم انصاف پسند قوم نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ انہوں نے جب اپنا گھرانہ نہیں چھوڑا، اپنے نبی کا گھرانہ نہیں چھوڑا، تو ہمارے کیا کریں گے؟ آج بھی فلموں میں جو مسلمان کا حلیہ بتایا جاتا ہے، جس میں وہ دہشت گرد دکھایا جاتا ہے، وہ لال رومال ہوتا ہے، اکثر مونچھیں اس کی صاف ہوتی ہیں، داڑھی ہوتی ہے، سلوار اکثر اونچی ہوتی ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے وہ، مطلب یعنی کہ وہی بات کر دوں کہ ایک خاص مخصوص فرقے ہیں، وہ انہی کی طرف جاتا ہے۔ دہشت گرد جس کو بھی بولا گیا ہے، اس کا یہی تقریباً حلیہ بتایا گیا ہے۔ آج تک کسی فلم میں کسی شیعہ بندے کو، کسی شیعہ مسلمان کو انہوں نے دہشت گرد نہیں کہا۔ اچھا، اگر غیر مسلم کی نظر میں کسی مسلمان کی عزت ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی شیعوں کی وجہ سے ہے۔ اگر غیر مسلم کسی مسلمان کی عزت کرتا ہے تو وہ بھی شیعوں کی وجہ سے، اور شیعہ مسلمان کی عزت کرتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عزت ہے جو مولا حسین کے ماننے والے ہیں، مولا حسین کی وجہ سے، اور یہ سارا کام شیعہ کروا رہا ہے۔ شیعہ سے مراد یہ ہے کہ شیعہ سے مراد وہ نہیں کہ سارے شیعہ بھی وہ جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دوگلے شیعوں کی میں بات بھی نہیں کر رہا، مکثر شیعوں کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شیعہ ہی وہ قوم ہے جو مظلوم ہے۔ کبھی شیعہ دہشت گرد نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہے شیعہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوگا۔ آج تک غیر مسلم نے شیعہ کو کافر نہیں کہا، شیعہ کو دہشت گرد نہیں کہا، اور آج تک یہ بھی بات حقیقت ہے، غیر مذہب سے جا کے پوچھیں، ان کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو غیر شیعہ سے لگتا ہے۔ شیعہ کو ان کو ڈر بھی نہیں، کوئی کرسچن سے پوچھیں، وہ شیعہ کے ساتھ تو دوستی کر لے گا لیکن عام مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا اندر سے۔ آج بھی ہندو جو ہیں وہ عام مسلمانوں کو تو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن شیعہ کو وہ غلط کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اور بھی مذہب کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ مولا حسین بادشاہ کے طرفدار ہیں، اور جو یزید کے طرفدار ہیں وہ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ میں غیر مذہبوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، غیر مسلموں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کرنے والے لاکھوں ملتے ہیں، مگر یزید سے نفرت کرنے والے، اور یزید سے نفرت کرتے ہیں، لاکھوں ملیں گے آل رسول سے محبت کرنے والے غیر مسلموں میں، لیکن یزید سے ایک بھی پیار نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کا بھی یہ اعزاز ہے نا کہ مسلمانوں میں آل رسول سے نفرت کرنے والے کروڑوں ملیں گے، کروڑوں، لیکن یزید سے پیار کرنے والے بھی ملیں گے۔ جی، یزید سے پیار کرتے ہوں گے، آل رسول سے نفرت کرتے ہوں گے۔ آپ کو کیا ہے؟ نہیں جی، ہم تو آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ محبت پھر تم سمجھے ہی نہیں محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت کا یہ تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہو اس کا دشمن تمہارا دشمن ہوتا ہے، جس سے محبت ہو اس کا دوست تمہارا دوست ہوتا ہے۔ اگر تم محبت کرتے ہو آل رسول سے تو پھر آل رسول کے دشمنوں سے دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ اور جس سے محبت ہو اس کے غم میں غمگین ہوا جاتا ہے۔ اگر تم محبت کرتے ہو آل رسول سے تو ان کے غم میں غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں رمضان میں گانے لگے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن محرموں میں تمہیں گانے جگہ جگہ پہ لگے نظر آئیں گے، فلمیں جگہ جگہ پہ چلتی نظر آئیں گی۔ پتہ چلا تمہارا آل رسول کے غم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چلو، یہ مجالس جلوس ماتم سبیل سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے کردار ننگے ہوتے ہیں، ان کے کردار ننگے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے آپ کن کو صفائیاں دے رہے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں، کیا ان سوالوں کے جوابات نہیں ہیں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ کن کو دے رہے ہیں؟ ان کو خطرہ ہے بھائی، یہ ہر حال میں آپ کو روکیں گے، اس مجلس سے روکیں گے کہ نہیں جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ غازی عباس کا علم لگانے سے روکیں گے، اس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹے گا، کیونکہ کوئی پوچھے گا کہ یہ علم کون سا ہے، بتانے پڑے گا کہ یہی اسلامی پرچم ہے، یہ مولا غازی عباس کا پرچم ہے، یہ مولا حسین کا پرچم ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس کو اصل اسلام کا پرچم تو یہ ہے، پھر تم کیوں نہیں لگاتے؟ یہ ساری باتیں اسی طرح ہیں۔ یہ آپ کے جلوس سے، ماتم سے ان کو نفرت ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کے کردار ننگے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کیسے، آپ ان کو صفائی دے رہے ہیں کہ ہمارا جلوس صحیح ہے، یہ کتاب کا حوالہ ہے، ہمارا ماتم صحیح ہے، یہ کتاب کا حوالہ ہے، ہمیں کرنے دو، ہمیں سبیل لگانے دو، ہم صحیح ہیں۔ تم لاکھ صحیح ہو جاؤ، تم پورا قرآن لے کے آ جاؤ، تم پورے اللہ کو لے کے آ جاؤ، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے خلاف ہے، ان کے کردار ننگے ہوں گے۔ اگر ان کے کردار ننگے نہ ہوتے، ان کے باپ دادا ننگے نہ ہو رہے ہوتے تو ان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ تو آپ کیوں جھاڑو بنے ہوئے ہیں بھائی؟ تو یہ صفائی پہ صفائی دے رہے ہیں، صفائی پہ صفائی دے رہے ہیں، ان کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، البتہ جو بندہ سمجھنا چاہتا ہے، انصاف پسند ہے نا، اس پہ مالک کا خود بخود کرم ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا۔ باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔